السلام علیکم ویورز. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کافی دنوں بعد ویڈیو بنانے لگی ہوں. بس کچھ مصروفیت اس طرح کی تھی. اور آج جس پھل کو میں نے موضوع بنایا ہے اس کے بارے میں تو میں جتنی اس کی تعریف کروں کم ہے. چلے میں پہلے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. اب بوجھیں یہ کون سا پھل ہے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت یونیک قسم کا پھل ہے. یہ رنگ گورا کرنے والا، ہاضم جسم کو کمزور جسم جو ہوتے ہیں ان کو فربا کرنے والا، پیور خون پیدا کرنے والا، خون کو صاف کرنے والا، خون کی گندگی دور کرنے والا، سینے اور پھیپھڑے کے امراض میں مفید، گردے اور مثانے کی بیماریاں دور کرنے والا، جگر کے لیے مفید، دل کے لیے مفید، دماغ، آنکھیں، ٹوٹل باڈی کے لیے مفید، جلدی امراض کے لیے مفید، پرانے بخاروں کو دور کرنے والا، کمزوری کو دور کرنے والا. اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں اس کے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا پھل ہے. جی ہاں جی، اس کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ہیں گریپس. تو ویورز، یہ ہیں انگور. اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ، انسان کے لیے خاص انعام. بے شمار ان گنت اس کی نعمتیں ہیں مالک کی، جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور ان میں یہ ایک بہترین نعمت انگور ہے. ہسٹری میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب اماں ہوا بہت پریشان رہتی تھی، ظاہرہ جنت سے آنا، اور زمین پہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت ان کے لیے، آرام سکون جنت کا تو ظاہرہ بہت مشکل سے ملتا ہے نصیب والے کو. تو وہاں سے آ کے اماں بہت غمزدہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے بندوں پہ تو رحم آتا ہی ہے ہر صورت میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انگور کی بیل کو اگایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بھئی آپ ان کو انگور کھلائیں تو یہ ذہنی ان کی اذیت کو کم کرے گا. انگور کی کاشت دیکھ لیں لاکھوں سالوں سے، صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن اس کی باقاعدہ جو ہے پہچان اہرام مصر کی کھدائی ہوئی مصر میں جو پرانے فرعونہ کے مقبرے تھے تو ان میں بھی انگور کی بیلوں کی بنی ہوئی تھی، تصویریں بنی ہوئی تھی. انگور ایک قدیم پھل ہے اور اس کی کاشت صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. یورپ میں 1556 میں سب سے پہلے انگور کے موضوع پہ کتاب چھپی تھی اور اس میں انگور سے کئی امراض کا علاج کیا گیا تھا، اس کے طریقے بتائے گئے تھے. یورپ میں بہت عرصہ پہلے سے انگور کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے اور اس کو انگوری شفا کے نام سے وہ کہتے تھے. تو آج سے 100 سال پہلے ایک ڈاکٹر لیمب ہوا کرتے تھے. انہوں نے انگور پہ بہت تحقیق کی تھی اور انہوں نے کینسر کے مریضوں پر اس کا شاندار اور کامیاب تجربہ کیا تھا، یعنی کینسر کے مریضوں کو اس سے آرام ہو گیا تھا. انگور ایک غذا بھی ہے اور ایک دوا بھی ہے. اس کے زیادہ تر غذائی فوائد اس میں شامل گلوکوز کی وجہ سے ہوتے ہیں. دل اور دیگر اعضاء کو اپنے جو ورک ہوتا ہے یا جو بھی ان کا قدرتی طور پہ کام ہوتا ہے ان کو صحیح طور پر انجام دینے میں مدد دیتا ہے. انگور میں شامل جو گلوکوز ہوتا ہے وہ تیزی سے اعضاء کو توانائی فراہم کرتا ہے. گلوکوز کی اسی خوبی کی وجہ سے اسے فوری قوت بخش غذا کا نام دیتے ہیں. عام جسمانی کمزوری ہو یا پھر بخاروں میں جو کمزوری ہو جاتی ہے یہ بے حد مفید ہے. صرف طور پر تو اس کا تعارف کروا دیا ہے. اس سے بہت سی امراض میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ویڈیو زیادہ طویل ہو جاتی ہے اس لیے میں چند ایک بیماریوں کا جو عام ہماری ہو جاتی ہیں لوگوں کو، میں ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گی کہ انگور سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ساتھ میں نسخے ہوں گے. نمبر 1 پہ تو سب سے جو امراض کی ماں ہے وہ قبض ہے. قبض کے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں. قبض کے لیے انگور کھانا ایک قدرتی علاج ہے. انگور میں گلوکوز اور آرگینک ایسڈ ہوتے ہیں، اس لیے یہ معدہ اور انتڑیوں کو نقصان پہنچائے بغیر قبض دور کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ معدہ اور انتڑیوں کے نظام کو بہت زیادہ قوت دیتا ہے اور ان کو باقاعدہ اپنا جو فعل ہوتا ہے وہ صحیح طور پر سر انجام دینے کے قابل بناتا ہے. اور اگر کسی کو بہت زیادہ قبض ہے تو دوا کے طور پر اسے 2 ہفتے کم از کم استعمال کریں اور روزانہ 350 گرام کے قریب انگور کھائیں، یعنی یہ 1 پاؤ سے مطلب 100 گرام زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر انگور کا موسم نہ ہو تو کشمش یا منقع سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں 60 گرام کشمش یا منقع رات کو پانی میں بھگو دینی چاہیے اور صبح اٹھ کے کھا لیں، لیکن منقع کے بیج دور کر دیں، لیکن بیجوں کو بھی سنبھال کر رکھ لیں، ان کا میں یہ بتانے لگی ہوں.
نمبر 2 ہو گیا اسہال. اسہال کا مطلب ہوتا ہے لوز موشن، یعنی کسی کو مسلسل پوٹیاں، اور بچہ ہو یا بڑا ہو پوٹیاں آ رہی ہوں. تو آپ ایسا کریں کہ منقے کے بیج جو آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں وہ خشک کر کے رکھیں، ان کو پیس لیں، اور عمر کے مطابق آدھا گرام کے قریب بچوں کو، یعنی 8-7 سال کی عمر کے بچوں کو، چھوٹے ہوں تو اس کو 1 چٹکی، اور بڑے کو 2 سے 3 گرام تک آپ دن میں 2 بار پانی کے ساتھ منقے کے بیجوں کا سفوف دے سکتے ہیں، یعنی پاؤڈر. اس سے فوری طور پر جو دست ہیں وہ بند ہو جائیں گے. نمبر 3، ہاضمے کی خرابی. یہ ہاضمے کی خرابی کا مسئلہ ہم میں سے تقریباً 60-70% لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس سے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا، اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، تو اس سے کمزوری بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے صرف سمپل آپ یہ کریں کہ پکے ہوئے میٹھے انگور لیں، ان سے ہماری تذابیت بھی دور ہوگی، گیس اور معدے کی جو بھی خرابیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. انگور کے موسم میں حسب مزاج انگور کا استعمال کریں، کیونکہ جن لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے وہ ذرا تھوڑا سا انگور کا استعمال کم کریں، اور نارملی کھا لیں، مطلب ایک دن میں 1 پاؤ کھا لیا تو یہ بہت ہوتا ہے. نمبر 4، آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ استھما میں یعنی دمہ میں انگور ایک بہترین دوا ہے. ڈاکٹر اولڈ فیلڈ کے مطابق انگور کا رس دمے کے لیے بہترین ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دمے کے مریض کو کسی انگور کے باغ کی سیر بھی روزانہ کروا دیں تو وہ بھی اس کے لیے بہت ہی سود مند ہوگی، اور وہ کافی افاقہ محسوس کرے گا. نمبر 5، دل کے امراض. انگور دل کے امراض میں بہت ہی شافی ہے. اسے سینکڑوں سال سے دل کے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تجربہ بہت کامیاب ہے. آپ کو یہ جان کر بہت خوشی بھی ہوگی، اور آپ حیرت زدہ بھی ہوں گے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک ہی پھل میں کتنے کتنے علاج اور فائدے رکھے ہوئے ہیں. یہ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، فرحت بخشتا ہے. دل کی کمزوری ہو یا ہماری دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو رہی ہو، اس کو ختم کرتا ہے. اور یہ دل کے جو افعال ہے، یعنی دل کا جو ورک ہے نا، ہارٹ ورک جو ہے، اس کو باقاعدہ کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی بیماری ہو اس کو دور کرتا ہے. اور ہاں، باقاعدہ کا مطلب کہ جتنے سٹروک ہونے چاہیے ہمارے دل کے، اس کو وہ نارمل کر دیتا ہے. دل کا مریض انگور کو بطور غذا اگر استعمال کرے تو تھوڑے سے عرصے میں ہی اس کو واضح طور پہ فرق محسوس ہوگا. ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے انگور کا رس ایک بہترین دوا ہے اور غذا بھی ہے. یوں سمجھ لیں کہ دل کو انگور نئی زندگی دیتا ہے. نمبر 6، انگور دل، دماغ اور جگر کے علاوہ گردے اور مثانے کو بھی بہت طاقت دیتا ہے. اگر آپ کے گردے اور مثانے میں کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو روزانہ 1 چھٹانک یا 60 گرام انگور کا رس استعمال کریں تو یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ یہ ہوتا بعض مرتبہ کہ مثانے اور جو گردے کے اوپر چربی ہوتی ہے، اس کی لیئر جو ہوتی ہے نا، اس کی تہہ وہ پتلی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں ہم، اور بیماریاں بھی لگتی، جلدی اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ جو انگور ہے یہ گردے اور مثانے کے اوپر جو چربی کی لیئر ہے اس کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کو نارمل کر دیتا ہے. انگور کے مسلسل استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے، یعنی اگر کسی کو کم پیشاب کھل کر نہیں آ رہا تو انگور کے مسلسل استعمال سے ہماری وہ بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. انگور میں پوٹاشیم اور پانی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، اس لیے گردے اور مثانے کی پتھریوں کو نکالنے کے لیے اس کا مسلسل استعمال کرنا چاہیے، اور یہ گردے اور مثانے کی پتھریوں کو باہر نکال دیتا ہے. نمبر 7، جگر کی خرابی ہے، اگر کسی میں ورم ہے جگر کا، کمزور ہے یا کچھ بھی ہے جگر کو، اس میں انگور کا استعمال بہت ہی اہم ہوتا ہے. انگور جگر کے قدرتی فعل کو باقاعدہ بناتا ہے، یعنی اس کو ریگولیٹ کر دیتا ہے، صاف خون پیدا کرتا ہے، اور جو ہمارے جگر میں صفرا پیدا ہو جاتا ہے جو بعد میں پھر پیلے یرقان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو گرمی کہتے ہیں، اس کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انگور کو جگر کی بیماریوں میں کافی مفید سمجھا جاتا ہے. نمبر 8، درد شقیقہ. یہ ایک بہت ہی برا درد ہوتا ہے اور بندے کو بہت بے چین کر دیتا ہے. انسان لوگوں سے دور بھاگتا ہے اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آدھے سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے. درد شقیقہ آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں. میری ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے. تو
دردِ شقیقہ میں جو انگور ہے نا، یہ شروع سے اس کو نا گھریلو دوا کا درجہ حاصل ہے. اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، وہ ایران کے بادشاہ جمشید کا. اس کو انگور بہت پسند تھے، تو اس نے انگور کا جب موسم تھا تو اس کا رس نکال کے اس کو بوتلوں میں محفوظ کروا کے اس کے اوپر زہر لکھ کے تو اسٹور میں محفوظ کر دیا، پوائزن لکھ دیا. تو اس کی ایک بیوی کو نا بہت زیادہ دردِ شقیقہ کا مسئلہ تھا. اس نے اتنی پریشان تھی کہ اس نے کہا میں خودکشی کر لیتی ہوں، ماری جاتی ہوں اس درد سے. اس نے کیا کیا، اسٹور میں جا کے وہ زہر والی بوتل، مطلب بقول جو اس کے اوپر زہر لکھا ہوتا ہے نا، بقول بادشاہ کے، یہ زہر ہے اس میں، اس نے اٹھا کے پی لیا. پوری بوتل اس نے پی لی تو اس کو 15-20 منٹ بعد نا سکون محسوس ہوا. پھر اس نے چوری چوری اور پی 2-3 بوتلیں پینے کے بعد اس کا درد شقیقہ کا مسئلہ جاتا رہا. تو اس نے بادشاہ کو بتایا. یعنی کہ یہ کافی پرانی بات ہے، اور بادشاہ جمشید تھا. جو لوگ ہسٹری کو پسند کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہے. تو وہ پھر نا اس وقت سے یہ اس بات کے لیے مشہور ہو گیا انگور. اور میرے جن بہن بھائیوں کو آدھے سر کے درد کا مسئلہ ہے، ان کو انگور کے موسم میں بہت زیادہ انگور استعمال کرنا چاہیے. بہت زیادہ سے مراد ہے مسلسل، یعنی کوئی بھی آپ دیکھیں نا، ہم ریگولر ہوں گے کسی بھی چیز میں تو وہی اثر کرتی ہے. یار ہم جاب پہ روز نہ جائیں تو ہماری تو تنخواہ کٹے گی اور ہمیں ہو سکتا ہے جاب سے بھی نکال دیں. یعنی کہ یہ جو باقاعدگی ہوتی ہے نا، ہماری زندگی کا حصہ ہے، اہم حصہ ہے. تو مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ اس موذی مرض سے ان کو نجات مل جائے گی. ایک میں آپ کو چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتی ہوں، مطلب چھوٹے چھوٹے 2-3 ٹوٹکے بتا دیتی ہوں آپ کو. کہ انگور، اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے تو انگور کا رس نکالیں 2-3 چمچ، اور اس کو 1 چمچ شہد میں مکس کریں اور دن میں 2 بار چاٹ کے اس کو کھائیں. تو یہ آپ کو کھانسی سے ریلیف دے گا، کیونکہ یہ پھیپھڑ سے بلغم نکالنے میں آپ کی بہت مدد کرے گا. نمبر 2 میں ہے کہ کمزوری میں اس کا استعمال بے حد نفیس ہے. اگر کوئی بہن بھائی کمزور ہیں، بچے کمزور ہیں، تو ان کو انگور کے موسم میں پکے ہوئے، اچھی طرح پکے ہوئے، کھٹا انگور نہیں کھانا چاہیے، اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے. اچھی طرح پکے ہوئے انگور حسب مطلب اپنی ایج کے لحاظ سے ان کو کھلائیں. بچوں کے لیے آدھی کٹوری ٹھیک ہے، اور بڑے تو ایک پاؤ تک کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرانے بخاروں میں انگور ایک بہترین دوا بھی ہے اور غذا بھی. آپ میری یہ باتوں کو غور سے سنیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو بہت سے مسائل سے آپ بچ جائیں گے. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میرے بہن بھائی جو ہیں وہ ہم کھاتے تو ہیں، فروٹ بھی کھاتے ہیں، غذائیں بھی کھاتے ہیں، لیکن ذرا دھیان سے کہ موسم کے مطابق ہم چیز لیں، اور اس سے ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں، مشکلات سے. انگور کا روزانہ استعمال چہرے کی رنگت کھولتا ہے، کیل، چھائیاں اور داغ دھبے دور کرتا ہے، آنکھوں میں چمک پیدا کرتا ہے، ہونٹ سرخ کر دیتا ہے، بالوں کو ملائم کرتا ہے. اس طرح یہ ہمارے لیے ایک بیوٹی ٹونک بھی ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں خوبصورت بنوں، میرے چہرے کا رنگ صاف ہو، تو اس کو انگور کے موسم میں روزانہ انگور استعمال کرنا چاہیے. کوانٹٹی میں نے بتا دی ہے. نمبر 4 میں ہے کہ اگر کوئی شخص جسمانی طور پر کمزور ہے، اس کو چاہیے کہ 1 پاؤ انگور صبح کھائے اور 1 پاؤ شام کو کھائے، اور رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ انگور کا رس نکالے، اس کو 1 کپ دودھ میں مکس کرے اور سونے سے پہلے پی. انشاءاللہ اس کی کمزوری دور ہو جائے گی اور وہ سرخ و سفید اور تندرست ہو جائے گا. زکام میں انگور کا استعمال بہت فائدہ مند ہے. نمبر 6، انگور میں قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہمارے امیون سسٹم کو بہت بہترین کر دیتا ہے. اس لیے جو لوگ سیزن میں انگور کا بھرپور استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی بھی فالج نہیں ہوتا. فالج ایک بہت خوفناک بیماری ہے. انسان نہ ہل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، بوجھ بن کے رہ جاتا ہے. تو فالج نہیں ہوتا اس کو. مطلب آپ سیزن میں بس انگور استعمال کریں، 1 گچھا روز کا کھا لیا کریں. ویسے بھی بڑا مزیدار اور رسیلا پھل ہے. اس کے علاوہ قبض دور کرنے کے لیے انگور کھانے سے پہلے، کوئی بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، اس سے پہلے انگور کھا لیں 1 کٹوری بھر کے، یا پھر نہار منہ انگور کھا لیں اور پھر بعد میں کھانا کھائیں. اس طرح مسلسل کرنے سے آپ کا قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بعض جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ پائوریا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. اس میں ہمارے مسوڑے پلپلے ہو جاتے ہیں اور دانت بھی ہلتے ہیں، ان سے کچھ چبایا نہیں جاتا، مسلسل خون بہتا ہے، اور کئیوں کے مسوڑوں کا تو رنگ بھی ہلکا ہلکا پرپل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جامنی سا، یعنی جیسے گل رہی ہو کوئی چیز. تو یہ بڑا موذی مرض ہے اور منہ سے بدبو انتہائی درجے کی آتی ہے. وہ مسلسل انگور کا استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا، ان کے مسوڑے مضبوط ہوں گے، خون نکلنا بند ہو جائے گا،
اور وہ ہر چیز کو بڑے آرام سے کھا سکیں گے۔ اس میں چونکہ وٹامن سی بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ ہماری اور بھی بہت سی بیماریوں میں ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اینڈ پہ میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس چھوٹے سے پھل میں ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں ڈال دی ہیں، بہت ساری شفائیں ڈال دی ہیں، اور بہت ساری طاقت ڈال دی ہے۔ بس صرف اس کو استعمال کریں، روزانہ کھائیں، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی دیں، اپنے بزرگوں کو بھی دیں، اور خوش و خرم رہیں۔ ظاہر ہے ہمارے امیون سسٹم اچھا ہوگا، اچھا پیوریفائی جو ہمارا بلڈ ہوگا، اور یہ پیوریفائر بھی ہے، گندگی کو باہر نکالے گا، فالتو گرمی کو باہر نکالے گا، چربی کو جو فالتو ہے اس کو باہر نکالے گا، کولیسٹرول کو کنٹرول کرے گا، تو ہماری صحت تو آٹومیٹیکلی اچھی ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے کہ شوگر کے مریض اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق استعمال کریں۔ لیکن جو میں نے سنا ہے کہ جو سرخ رنگ کا انگور آتا ہے، وہ گول سا بڑا ہی حسین ہوتا ہے، جیسے کانچ کا بنٹا ہوتا ہے، بے حد حسین ہوتا ہے، وہ سرخ سرخ سا، وہ شوگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ میرے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔